کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں بتاؤں گا کہ کس طرح کرناٹک میں یڈیورپا کی سرکار مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ رویش کمار نے یوگی جی سے سوال پوچھا ہے کہ کیا زیادہ بچوں والے نیتاؤں کے ٹکٹ کاٹے جائیں گے؟ لالو ایک مرتبہ پھر سیاست میں ہنگامہ مچانے کے لیے پڑتول رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسلام کے خلاف پوسٹ کے لیے جو سماعت کے لیے کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی تھی، اس پر سپریم کورٹ سنوائی کرے گا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ یورو کپ فائنل میں کیا کچھ ہنگامہ ہوا، اور جیو میگنیٹک شمسی طوفان آج دنیا کے ماحول سے ٹکرانے کی بات ہو رہی ہے۔ قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا جرم ہے یا نہیں؟ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے آخر کیا فیصلہ سنایا؟ اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے غزنی شہر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مشترکہ قربانی کے لیے نمبر دیا جا رہا ہے۔ وقت کم ہے، ایام کم ہے، ترتیب بنانی ہے، فوری طور پر نام لکھوا لیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں یڈیورپا کی قیادت گزشتہ کئی مہینوں سے ڈاواڈول چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر بی جے پی حکومت مشکل میں گھر گئی۔ وزیر اعلیٰ یڈیورپا کے اہل خانہ پر بدعنوانی کے الزامات لگاتار لگتے ہی جا رہے ہیں۔ کانگریس نے کہا کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ بدعنوانی میں ملوث ہے، لہٰذا یڈیورپا کو عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی نگرانی میں الزامات کی تفتیش ہونی چاہیے۔ کانگریس کے تمل ناڈو، پڈوچیری اور گوا کے انچارج دنیش گنڈوراؤ پارٹی کے ترجمان نے اتوار کے روز پریس کانفرنس میں کہا کہ مسٹر یڈیورپا اقتدار عہدے کا غلط استعمال کر کے اپنے خاندان والوں کو بچانے کے اور اہل خانہ کے رکن سرکاری کاموں میں بھی دخل دے رہے ہیں۔ گھپلا، بدعنوانی اور عہدے کا غلط استعمال ریاست میں آئے دن کی کہانی بن گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ ہفتے پہلے خود خانہ جنگی بی جے پی کے درمیان میں پائی گئی، تو کس طرح سے یڈیورپا کی حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد مرکز کی جانب سے کئی سارے لیڈران آئے، اس معاملے کو حل کیا۔ اب پھر بدعنوانی کا الزام لگا ہے ان کے اہل خانہ پر، تو کانگریس لگاتار مطالبہ کر رہی کہ اب یڈیورپا کو عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، بجلی گرنے سے بھارت میں اکثر اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں، لیکن یہ خبر آپ کو اچنبھے میں ڈال دے گی، حیران کر دے گی کہ لگ بھگ 60 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، بلکہ 68 اموات ہوئی ہیں بجلی کی وجہ سے۔ ایک نیوز پورٹل میں خبر شائع ہوئی ہے، صرف اتر پردیش میں الگ الگ اضلاع میں اگر اندازہ لگایا جائے تو 41 افراد کی موت ہوئی بجلی گرنے سے، اور اکثر یہ جو لوگ باہر تھے یا کوئی سیلفی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا یا ایسی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں تھامے ہوا تھا جو بجلی کیچ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اتر پردیش حکومت کے مطابق اکیلے پریاگراج یعنی الہ آباد میں سب سے زیادہ 14 افراد کی بجلی گرنے سے موت ہوئی، کانپور دیہات اور فتح پور میں 5 افراد کی موت ہوئی، کوشامبی میں 4 افراد، فیروز آباد میں 3، اناؤ اور حمیرپور میں 2، کانپور شہر، ہردوئی، مرزا پور میں 1 فرد کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ راجستھان میں بجلی گرنے سے 20 افراد کی موت ہوئی۔ اتوار کو آسمانی بجلی گرنے سے جے پور میں 11، دھولپور میں 3، کوٹا میں 4، جھالاواڑ میں 1 اور بارہ میں 1 فرد کی موت ہوئی۔
اور مدھیہ پردیش میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ راجستھان کے امی محل کے ڈاش ٹاور میں زیادہ تر نوجوان قلعے کے پاس ایک پہاڑی پر موسم کا مزہ لے رہے تھے، تو یہاں موسم کا مزہ لے رہے تھے، تصویر وغیرہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت جو ہے ان کو بجلی گری۔ ان میں سے کچھ لوگ سیلفی بھی لے رہے تھے۔ شام کے وقت وہاں آسمانی بجلی گری، کئی لوگ وہیں گر گئے۔ وہیں مدھیہ پردیش میں بجلی کرنے سے 7 افراد کی مرنے کی خبر۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے 3 ریاستوں میں بجلی کے قہر نے جو کئی سارے نوجوانوں کی جان لے لی ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جب اس طرح کی بجلی گر رہی ہوں، اس طرح کا حادثات ہو، یا الیکٹرانک چیزیں اور بہت ساری چیز دور رکھنی چاہیے، باہر نکلنے سے بھی جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب اتر پردیش کے انتخابات کی آمد ہے، ہر طرف کنٹرول آبادی کا اس وقت شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کنٹرول آبادی کو لے کر کے ہمیشہ سے بی جے پی کے نشانے پر مسلمان رہیں، اور میں نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کس طرح کے بیانات سامنے ہیں وہ آپ کو سنایا تھا۔ ایک نئی اتر پردیش میں جو اس وقت انتخابات ہیں، لوگوں کے ذہن بھٹکانے کی ایک پالیسی ہے، ایک سازش ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اپنی سازشوں میں مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت نکالنے کے لیے بھی ان کے بہت سارے منصوبے میں سے منصوبہ یہ بھی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ مسلمان آبادی کو لے کر کے نشانہ بنانے والے RSS کے نیتا ہوں یا پھر جو بی جے پی کے نیتا، ان کو ہمیشہ مسلمان آبادی سے اعتراض رہا ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی نئی آبادی پالیسی پر سینئر صحافی رویش کمار نے طنز کستے ہوئے اپنے فیس بک پیج پر لکھی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ سرکاری نوکریوں کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن قانون لا رہے ہیں کہ 2 بچوں سے زیادہ نوکری نہیں ملے گی۔ رویش کمار نے لکھا، خبر کے مطابق مجوزہ قانون کے مطابق جن کے 2 سے زائد بچے انہیں سرکاری نوکری نہیں ملے گی، جو سرکاری نوکری میں ہیں اور 2 سے زائد بچے انہیں کوئی سہولتیں نہیں ملے گی۔ یہ پڑھ کر میں ان لاکھوں نوجوانوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جن کی شادی سرکاری نوکری نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ایسے بچوں کو طے وقت میں بھرتی کا عمل پورا کر کے نوکری دینے کے معاملے میں UP نے کیا پیش رفت کی ہے، وہاں سے نوجوان بخوبی واقف ہوں گے۔ اس وقت تو ضلع پریشد اور بلاک پرمکھ کے انتخاب میں ہوئے تشدد کو صحیح ٹھہرانے میں لگے ہوں گے، لیکن ان سب پوچھا جا سکتا ہے کہ 2 سے زائد بچے ہونے پر سرکاری نوکری نہیں ملے گی، اسی تجویز پر ان کی کیا رائے ہے؟ رویش کمار نے حکومت سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہر بات میں ڈیٹا کرنے والی سرکار کیوں نہیں بتاتی ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے 2 سے زائد بچے ہیں اور وہ سرکاری بھرتی کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ان کی تعداد اتنی ہے کہ سرکار کو قانون لانا پڑ رہا ہے؟ دوسرا، کچھ ایسے نوجوان تو ہوں گے جو کئی سالوں سے اپنی بھرتی کا عمل پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جن کے 2 سے زائد بچے ہیں؟ جو لوگ پہلے سے سرکاری سروس میں ہیں اور جن کے 2 سے زائد بچے ہیں، انہیں ہراساں کرنے کی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے۔ رویش کمار نے طنز کستے ہوئے پوچھا، کیا بی جے پی ایسے ممبران پارلیمنٹ اور MLA کے ٹکٹ کاٹے گی جن کے 2 سے زائد بچے ہیں؟ تو اپنی قومی ورکنگ کمیٹی میں قرارداد پاس کر کے دکھا دے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ایسے قانون کی بات ہوتی ہے، اپنے لیڈروں کو رعایت دی جاتی ہے کہ پنچایت کا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے۔ جب پنچایت کا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے تو پھر اسمبلی اور عام انتخابات کیوں لڑیں گے؟ گورنر کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا سرکاری نوکریوں میں اس بنیاد پر درجہ بندی کیا گیا؟ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انتخاب آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ بے روزگاری کا سوال بڑا ہو جائے، آبادی کا سوال کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا سکے کہ سرکار کتنوں کو نوکری دے گی۔ ملک میں اتنی آبادی ہے، اس مسئلے سے بے روزگار نوجوان اپنے ہی پریوار میں بیگانہ ہو جائے گا۔ آبادی کے نام پر ہندو خاندانوں کو خیالی دنیا میں دھکیل دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی بہت ہے اس لیے نوکری کم ہے، وہ بھول جائیں گے کہ نوکری میں مسلمانوں کی موجودگی نہ کے برابر ہے۔ رویش کمار نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ جو حکومت نوجوانوں کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے، وہ قانون لا رہی ہے کہ 2 سے زائد بچے ہوں گے تو نوکری نہیں دیں گے۔ لگ رہا ہے کہ جن کے کوئی بچے نہیں ہیں ان کی نوکری کے لیے UP سرکار نے کاؤنٹر کھول رکھا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے لگاتار اعتراض جتاتے ہوئے جو اس وقت آبادی کنٹرول والی مسودے میں جو چیزیں پیش کی گئی، بالخصوص جو سرکاری نوکری نہ دینے کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے سرکاری نوکری میں مسلمان رہ کہاں گئے۔ البتہ اس سے نقصان کس کا ہوگا اس کو صاف طور پر جو ہے رویش کمار بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین گرامی، لالو کی بات کریں۔ ان دنوں دہلی میں بہار کی سیاست کو لے کر کے سرگرمی تیز ہو چکی ہے۔ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بھلی راشٹریہ جنتا دل سپریمو لالو پرساد یادو دہلی سے بہار کا رخ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دہلی میں بیٹھے بیٹھے بہار کی سیاسی سرگرمیوں میں گہری نظر بنائے ہوئے۔ اس سلسلے میں اتوار کو RJD کے قومی جنرل سیکریٹری شیام رجک اور قومی ترجمان راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا RJD سپریمو لالو سے ملنے آئے تھے۔ ملاقات لالو کا بڑا کھیل مانا جا رہا ہے کیونکہ ہفتے کو ہی شیام رجک نے چراغ پاسوان سے بھی ملاقات کی تھی۔
دونوں کی ملاقات میں بہار میں ہونے والی سیاسی پیش رفت کے سلسلے میں طویل گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مہا گٹھ بندھن کو لے کر پارٹی کے ذریعے تجویز بھی رکھی گئی ہے۔ رجک اس سلسلے میں کانگریس لیڈر میرا کمار اور بہار انچارج بھگت چرن سے بھی ملاقات کی تھی۔ غور طلب بات ہے کہ ایل جی پی انتشار ہونے کے بعد آر جے ڈی کی نظر مہا گٹھ بندھن کو لے کر چراغ پاسوان پر جمی ہوئی ہے۔ اس طرح سے اگر چراغ پاسوان، کانگریس اور بہت ساری جو یہاں کی مقامی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں وہ اگر لالو پرساد یادو کے ساتھ مل کر کے مہا گٹھبندھن بناتے ہیں تو بی جے پی اور نتیش کی پارٹی کی یا ان کی کرسی ڈاواڈول ہو سکتی ہے۔ وہکیف ناظرین گرامی، سپریم کورٹ پیر کو اس درخواست پر سماعت کے لیے راضی ہو گیا ہے جس میں نظام الدین میں گزشتہ سال ہوئے تبلیغی جماعت کے پروگرام کے بعد مبینہ طور سے اسلام کے خلاف تعصب پیدا کرنے والے پوسٹ ڈالے جانے کے معاملے میں ٹویٹر اور اس کے یوزرز کے خلاف سی بی آئی یا این آئی اے سے جانچ کرانے کی مانگ کی گئی تھی۔ عرضی پر سماعت اگلے ہفتے ہوگی۔ ان پوسٹ میں کووڈ-19 انفیکشن کے پھیلاؤ کی وجوہات میں سے اسے بھی بتایا گیا تھا۔ معاملے کی سماعت کی شروعات میں چیف جسٹس این وی رمن اور ایس اے بوپنا نے اپنی ذاتی اہلیت سے درخواست داخل کرنے والے وکیل خواجہ اعجاز الدین سے کہا وہ اسے لے کر مرکز کے پاس جائیں۔ عرضی گزار نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسلام کے خلاف تعصب پیدا کرنے والی پوسٹ سمیت کسی بھی مذہبی برادری کے خلاف نفرت بھرے پیغام پھیلانے کے خلاف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت رہنما اصول تیار کرنے کے لیے ہدایت دیے جانے کی اپیل کی ہے۔ بینچ نے یہاں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی سماعت کے دوران وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ نے نئی آئی ٹی قوانین پڑھے ہیں؟ جیسے ہی اعجاز الدین نے نئی آئی ٹی قوانین پڑھنے شروع کیے، بینچ نے کہا کہ وہ معاملے پر ایک ہفتے بعد سماعت کرے گی اور اس درمیان درخواست گزار قوانین کو پڑھ کر تیاری کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اعجاز الدین نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے 22 اپریل کی اس حکم کے خلاف ایک اپیل دائر کی تھی جس میں اسے کہا گیا تھا کہ وہ بھارت میں تمام آن لائن سوشل میڈیا نیٹ ورک کو اسلام کے خلاف تعصب پیدا کرنے والی پوسٹ ڈالنے سے روکنے کا مرکز کو ہدایت دینے کو لے کر عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبینہ طور سے نفرت پھیلانے کے لیے ٹویٹر اور اس کے یوزرز کے خلاف مجرمانہ شکایت درج کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ہدایت دینے کی اپیل پر عدالت عالیہ نے مرکزی سرکار کو درخواست پر صرف غور کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وقف ناظرین گرامی، جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر دھرم کو اس وقت سوشل میڈیا میں یوٹیوب پہ ایسے چینل بنے ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھنا بھی ایک قسم سے جو کراہت ہوتی ہے، سننا تو دور کی بات ہے۔ اس طرح کی اس میں امیجز ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ایسے میں اس طرح کا اقدام کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، صرف اسلام ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی جو ہے اس کے جو دھرم گرو مانے جاتے ہیں یا اس کے سلسلے میں جو عقیدت مندی وابستہ ہوتا ہے ان افراد کے خلاف جس طرح کی بھی نازیبہ کلمات سوشل میڈیا میں جس کسی بھی مذہب سے استعمال ہو، ان تمام چیزوں پر روک لگانی ضروری ہے۔ ناظرین، یورو کپ فائنل ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ یورو کپ 2020 میں اٹلی کے ہاتھوں شکست کے بعد انگلینڈ کے 3 سیاہ فام کھلاڑیوں کو نسلی تعصب پر مبنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ برطانوی پولیس کے مطابق میچ میں انگلینڈ کے ہار کے بعد دونوں ٹیموں کے مداحوں کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی کے بعد 45 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان واقعات میں 19 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب فائنل میں انگلینڈ کو شکست دینے پر اٹلی میں مداحوں کا جشن جاری ہے اور روم سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شہری رات دیر تک اپنی ٹیم کی فتح کا جشن مناتے نظر آ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اتوار کی رات ویمبلے اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والی یورو کپ کے فائنل کے دوران مقررہ وقت میں میچ 1-1 گول سے برابر رہنے کے بعد جب پینلٹی شوٹ آؤٹ کا مرحلہ آیا تو اس میں انگلینڈ کے 3 سیاہ فام کھلاڑی اپنے پینلٹیز پر گول اسکور نہ کر سکے۔ ان کھلاڑیوں میں 19 سالہ بوکا یوسا کا سمیت مارگوس ریش اور فورڈ اور جاڈون سانچو شامل ہیں۔ انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن نے ان کھلاڑیوں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان پر ایک مذمتی بیان بھی جاری کیا ہے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق انہیں ان کھلاڑیوں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان سے شدید رنج پہنچا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، فٹ بال کرکٹ کا جو جنون ہے پورے دنیا میں، پوری اس میں وہ تو آپ جانتے ہیں، ایسے حالات میں فائنل میں کپ اٹھانا تو ایک خواب ہوتا ہے ہر ملک کا۔ ایسے میں جب اٹلی سے شکست ہو گئی برطانوی کی تو اس وقت جو برطانیہ ٹیم میں تھے اس کی 3 جو سیاہ فام کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو ہے نسلی تعصب کا نشانہ بنایا گیا، پھر دونوں ٹیموں کے مداحوں کے درمیان میں جھڑپ ہوئی ہے۔ بیگم ناظرین گرامی، جیو میگنیکٹ شمسی طوفان دنیا کے ماحول سے ٹکرائے گا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ سائنسی دنیا سے یہ خبر دی جا رہی ہے۔ عرضی مقناطیسیت کا حامل شمسی طوفان دنیا کے ماحول سے ٹکرائے گا۔ ہندوستانی ٹائمز کی خبر کے مطابق ماہرین موسمیات شمسی طوفان پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ طوفان زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ زمین کے بعض حصوں کو متاثر کرے گا۔ اسپیس ویدر ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ سولر طوفان
یہ 1.6 ملین کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے دنیا کا خارجی ماحول گرم ہو سکتا ہے اور سیٹلائٹ براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ طوفان کی وجہ سے جی پی ایس، سیل فونز اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی سگنلوں میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج شام تک ٹکرانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ سائنسدانوں کی جانب سے آئی خبر ہے۔ ناظرین گرامی، قومی ترانے کو لے کر کے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں، اس بات کو لے کر کے ایک فیصلہ آیا ہے۔ ایک اہم فیصلے میں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے مانا ہے کہ قومی ترانے کے لیے کھڑے نہ ہونے کی قومی ترانے کے لیے توہین کے طور پر مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ پریونشن آف نیشنل آنر ایکٹ 1971 کے تحت جرم نہیں ہے۔ اس تاریخی فیصلے سے مختلف صوبوں اور یونین ٹریٹری میں لوگوں کے خلاف قومی ترانے کے لیے کھڑے نہ ہونے یا کھڑے ہونے لیکن اس سے نہ گانے کے لیے درج معاملوں پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ عدالت نے جموں صوبے میں ایک لیکچرر کے خلاف درج ایف آئی آر کو بھی رد کر دیا، جن پر 2018 میں ایک کالج تقریب جو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپ پر ہندوستانی فوج کی سرجیکل اسٹرائک کی پہلی سالگرہ منانے کے لیے منعقد ہوئی تھی کے دوران قومی ترانے کے لیے کھڑے نہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جسٹس سنجیو کمار کی سنگل بینچ نے پریونشن آف نیشنل آنر ایکٹ 1971 کی دفعہ 3 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قانون صرف اس فرد کے طرز عمل کو سزا دیتا ہے جو یا تو قومی ترانے کو گانے سے روکتا ہے یا اس طرح کی گائیکی میں مصروف کسی اسمبلی میں کوئی گڑبڑی پیدا کرتا ہے۔ جن نے کہا کہ اس طرح یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر قومی ترانے کے دوران کھڑے نہ ہونا یا قومی ترانے کو گانے والے اسمبلی میں خاموش کھڑے رہنے جیسے افراد کے بعض طرز عمل سے قومی ترانے کی توہین ہو سکتی ہے، لیکن ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر قومی ترانے کوئی پڑھا جا رہا ہے، اچانک ہوتا ہے کہ جو قومی ترانہ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور جو شخص جہاں جا رہا ہے وہی کھڑا ہو کر کے اس کے ریسپیکٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے یا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اسی سلسلے میں یہ فیصلہ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ موضوع اس وقت گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، طالبان کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ طالبان کی غزنی شہر پر قبضے کی کوششیں جاری ہیں اور مقامی فورسز سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں آج۔ جی ہاں، طالبان کے جنگجوؤں نے افغانستان کے وسطی شہر غزنی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق جنگجو مقامی شہروں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں اور شہر میں سیکورٹی فورسز طالبان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شہر غزنی کی کونسل کے رکن حسن رضانی کا کہنا ہے کہ شہر میں صورتحال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ان کے بقول طالبان جنگجو مقامی شہریوں کے گھر میں چھپ کر افغان فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے فورسز کی طالبان کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ غزنی شہر کا محاصرہ طالبان کی کسی صوبائی دارالحکومت پر قبضے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ اس سے قبل 2 متعدد اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ بغیر ناظرین گرامی، جھڑپیں لگاتار جاری ہیں افغانستان سے آ رہی لگاتار خبروں کے بیچ میں۔ بغیر اس وقت وہاں کے عوام بھی جو ہے طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب عوام کے گھر سے یہاں کے جنگجو یہاں کی حکومت سے لڑنے کی کوشش ہو رہی ہے طالبان کی جانب سے۔ یہ خبریں آپ لوگوں سے لگاتار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی جائیں گی جو افغانستان سے آتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،